اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ تو آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دیتی ہوں محترمہ قدسی صاحبہ کو کہ وہ روبینہ آج آواز بہت آہستہ آپ کی۔ آپ دیکھیں اب ٹھیک ہو گئی ہے؟ ہاں اب ذرا ٹھیک ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ میں اپنے موبائل کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر دی۔ اچھا نعت پڑھنی تھی مجھے تو یاد ہی نہیں رہا۔ میں پڑھ لوں نا۔ پڑھ لینا چلے آپ پڑھ لیں۔ دیکھنا پڑے گا۔ خفا نہ ہو، ایک سیکنڈ میں بھی نکال لوں۔ ابھی میں نے 2 تازہ نعتیں لکھی ہیں تو وہ کاغذوں پہ ہیں، کہاں میں نے چلے نصرت ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش جی کون پڑھ رہے؟ آپ ادا کریں۔ میں پڑھوں؟ جی اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے سونے رب، یوں تو شکر کرنے کے لیے ہزاروں باتیں نہیں، ان گنت باتیں، لیکن سب سے زیادہ مقام شکر کہ میں امتی ہوں، امتی اس اعلیٰ و عرفہ ہستی کا جو وجہ تخلیق کائنات، جو محبوب رب کائنات، جو رحمت للعالمین ہے، جو خاتم النبیین ہے، جو اجالوں کا نقیب بن کر آئے، امن و آشتی کا سفیر بن کر آئے، جن کے آنے سے ظلمتوں نے دم توڑا، جو اقرا کا پیغام لے کر آیا، ہرا کی گھاٹی سے علم کا آفتاب ابھرا، جس سے منور ہوا سارا جہاں، وہ جس کا لقب صادق و امین، اس پر اتری وہ کتاب مبین، جو دستور حیات، منشور حیات، جو سراسر معجزہ اور نسخہ کیمیا، وہ عمل کا پیکر میرا پیارا نبی، جو قرآن کی عملی تفسیر، وہ رؤوف الرحیم، کریم و حلیم، جو پسے ہوئے کچلے ہوئے بے نواؤں کا آسرا، غریبوں اور بے سہاروں کا ملجا و ماوا، جود و سخا کا پیکر، صبر و استقامت کا کوہ گراں، علم حلم کا بحر بے کراں، وہ جامع صفات، جامع کمالات، میرا نبی، جس کا خلق عظیم بے نظیر و بے مثال، جس کا ثنا خواں سبحان اللہ۔ خود رب کریم، وہ امام انبیاء، رحمت للعالمین، جس کی رحمت ہے سارے جہاں پہ محیط، وہ میرا پیارا نبی، محبوب رب عظیم، میں اس کی ادنا امتی، یوں تو شکر کرنے کے لیے ان گنت مقامات، شکر بسیار اور بے شمار کہ میں اس کی امتی، جس کی خاطر بنایا یہ جہان، جو بے حد مہرباں، میں اس کی ادنا امتی، میرا بیڑا ہے پار، اے میرے رحمان و رحیم، خالق کائنات، کر لے قبول میرا شکر بسیار کہ میں ہوں ایک امتی، ادنا امتی۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت الفاظ۔ یہ تھی محترمہ نصرت نسیم صاحبہ، جو بڑے ہی خوبصورت تقدیسی الفاظ اور ہم سے نواز رہی تھی۔ بہت شکریہ آپ کا۔
تو اب میں چند الفاظ آپ سب کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں 7 سٹار کی آج کی اس محفل کے حوالے سے۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ تخلیق کار انٹرنیشنل کی طرف سے تمام مہمانوں کو خوش آمدید۔ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے اور 1500 سالہ جشن ولادت کی تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے، اور ہم سب خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ سب تقریبات دیکھنے اور شرکت کرنے کا موقع نصیب ہوا۔ خدا آپ سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے، آمین، اور آپ کی زندگی تا دم حیات خوشیوں سے بھری رہے۔ آج 7 سٹار کے پروگرام میں امہات المومنین اور حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ وجہ کے نام یہ محفل سجائی گئی ہے، جو بنت رسول خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ولیوں کے سردار حضرت علی کرم اللہ وجہ کی زوجہ محترمہ اور شہیدین کربلا حضرت امام حسن و حسین کی ماں کے نام ہے۔ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں میں حضرت بی بی فاطمہ سب سے چھوٹی تھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کا سلسلہ بھی حضرت بی بی فاطمہ کی اولاد سے چلا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، بلکہ ان کا نکاح جنت کا نکاح مانا جاتا ہے۔ اللہ کے حکم سے مجلس نکاح منعقد کی گئی جن میں بہت قریبی لوگ شریک تھے۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 21 سال تھی۔ سادگی سے نکاح ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرتکلف ولیمہ کیا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک غلام مانگنے آئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو تسبیح فاطمہ عطا کی۔ آپ کے 3 بیٹے تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 2 صاحبزادیاں تھیں، حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم۔ بیٹیوں کے نام انہوں نے اپنی بہنوں کے نام پر رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے تقریباً 6 ماہ بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ جب تو ناراض ہوتی ہے تو اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، اور جب تو خوش ہوتی ہے تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ فاطمہ تو میرے گوشت کا ٹکڑا ہے۔ جب بھی حضرت بی بی فاطمہ اپنے والد سے ملنے آتی تو وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے اور ماتھے پر بوسہ کرتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد مشابہ تھی۔ جب کہیں سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے بی بی فاطمہ سے ملتے۔ حضرت بی بی فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی اور عرب کا چاند تھی، انتہائی پردہ دار خاتون تھی، ایک بہترین ماں، بہترین بیوی اور بہترین بیٹی کا شرف حاصل ہے، بلکہ تو دنیا کی تمام عورتوں کے لیے ایک مثال ہے۔ خدا ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ آپ کے سب کی اس باتوں کا۔ جزاک اللہ خیر، بہت اچھی۔ اب میں آپ سب کی قسمتوں کی نظر اپنی ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتی ہوں۔ جی ارشاد۔ جی، تیری مدحتوں کی یہ نغمہ سرائی، تیری مدحتوں کی یہ نغمہ سرائی، میرے آقا میں جو مدینے میں آئی، یہ جھولی بھری ہے عطاؤں سے ان کی، یہ جھولی بھری ہے عطاؤں سے ان کی، محمد کے در کی ہے شہنشاہی، اٹھی جھوم ساری کی ساری خدائی، اٹھی جھوم ساری کی ساری خدائی، تیرے در کی آقا ملی ہے گدائی،
سخن میرے یوں جگمگانے لگے ہیں، سخن میرے یوں جگمگانے لگے ہیں، ہوئی جالیوں سے میری آشنائی۔ لو بدلی ہے قسمت ہی سارے جہاں کی، لو بدلی ہے قسمت ہی سارے جہاں کی، محمد کی جب سے ہے جلوہ نمائی۔ نظر میں ہے اترا جو نور محمد، نظر میں ہے اترا جو نور محمد، تو روشن ہوئی ہے یہ ساری خدائی۔ لیا جو فرشتوں نے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیا جو فرشتوں نے نام محمد، تو گونجی خوشی سے خدا کی خدائی۔ کھڑی ہی رہوں تیرے در پہ میں آقا، کھڑی ہی رہوں تیرے در پہ میں آقا، اور ہوتی رہے مجھ سے مدحت سرائی۔ تیرے مدحتوں کی یہ نغمہ سرائی، میرے آقا میں جو مدینہ میں آئی۔ صدق اللہ العظیم۔ بہت خوب، بہت اچھا۔ بہت شکریہ۔ روبینہ اور آپ کی اجازت سے میں پڑھ لوں؟ جی آپ کو میں کہنے لگی ہوں کہ میں اب آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ ہدیہ نعت پیش کریں۔ ہدیہ نعت سے پہلے میں جی تھوڑا سا، آج یوم بی بی فاطمہ ہے، جی تو میں اپنے سفر نامے سے جب کوفہ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر دیکھا، تو ویسے تو وہ طویل ہے، میں ایک پیراگراف اور چند اشعار پڑھتی ہوں۔ جی تو یہ گھر جو تھا، تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ وہ کمرہ جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا گیا، پھر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں ان کو کفن دیا گیا، بائیں ہاتھ پر ایک اور چھوٹا کمرہ تھا جو ہے وہ حسنین کا کمرہ تھا، حسنین کریمین کا کمرہ تھا، یعنی دونوں بھائیوں کا، جہاں وہ مطالعہ اور عبادت کیا کرتے تھے۔ وہاں پر کتابوں کے لیے طاق بنے ہوئے تھے۔ یہ کمرہ دیکھ کر سوچا یہ اسلامی سلطنت کے امیر المومنین اور خلیفہ وقت کے شہزادوں کا کمرہ ہے۔ سین کے ایک طرف خواتین کے لیے پردے لگے ہوئے تھے کہ ان کی آواز باہر نہ جائے۔ اللہ اللہ، آج میں کس کے گھر کھڑی ہوں؟ علم و عمل کے مہر عالم تاب اور مہتاب، جن کے علم و عمل کی کرنیں تا قیامت اجالا کرتی رہیں گی، راستہ دکھاتی رہیں گی۔ علی اور فاطمہ دنیا کا سب سے افضل جوڑا، بقول شخص دلہن رسول کے گھر کی اور دولہا خدا کے گھر کا تھا۔ سبحان پھر اللہ۔ حسنین کریمین ای خانہ ہم آفتاب است، فاطمہ جگر گوشہ رسول، لقب جس کے طاہرہ زہرہ بطول طیبہ منزہ، جو چکی پیس پیس کر جن ان کے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے تھے، چکی اور ساتھ ساتھ تلاوت قرآن پاک بھی جاری رہتی، جو رات کے وقت نوافل کے لیے کھڑی ہوتی تو جذب و شوق کا یہ عالم ہوتا کہ حسرت سے کہتی کہ یہ رات اتنی جلدی کیوں ختم ہو گئی۔ ایک دفعہ اللہ اور اللہ کے محبوب کے محبوب اس جوڑے نے منت کے 3 روزے رکھے، عین افطار کے وقت سائل آ گیا، روٹی اٹھا کر اسے دے دی اور خود پانی پی کر روزہ رکھ لیا۔ دوسرے دن چکی پیس کر روٹی بنائی، ابھی لقمہ نہیں توڑا تھا کہ پھر مانگنے والے نے صدا لگائی، روٹی اسے دے کر پانی سے افطار کیا۔ تیسری افطاری پر بھی ایسا ہی ہوا، جس پر قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے، ہونے کو ہوئی سینکڑوں دنیا میں عورتیں، اثار فاطمہ کی نہ لیکن میں دی مثال۔ سبحان اللہ۔ اپنی دوست ڈاکٹر ثروت رضوی کی کتاب باب علم پر دستک پڑھ کر اسے لکھا تھا کہ باب علم پر دستک ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی، میں نے خود کو کبھی دستک کے قابل ہی نہیں سمجھا، اور آج صحن فاطمہ میں کھڑی سراپا سپاس اور سراپا شکر تھی، اور دل سے دعائیں اور صدائیں اٹھنے لگی کہ اللہ تو مجھ جیسی کم علم،
کم عمل کو ایسے سخیوں کے در پر لے آیا ہے جن کے در سے کوئی خالیات نہیں جاتا، تو مجھے ایسا علم نافع عطا کر کہ جو لکھوں وہ صدقہ جاریہ بنے، بے ریا عمل جو قبول ہو جائے اور تیرے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ ان خاموش صداؤں کو یا میں سن رہی تھی یا وہ جو دل کی صدائیں سننے پر قادر ہے۔ یہ ادھر آگے اور بھی ہے لیکن میں اس کو چھوڑ رہی ہوں، اگر ٹائم ہے تو میں پڑھ لیتی ہوں ایک دو پیراگراف۔ روبینہ پڑھ لوں؟ آواز نہیں آ رہی آپ؟ جی پڑھ لیں۔ اچھا چلے نا امی، عائشہ کی آواز نے چکا دیا۔ شمع بدست رہنما نے دوسرے کمرے کی طرف رہنمائی کی اور وہاں سے نکل کر گزر کر باہر نکلے تو دیکھا یہ گھر کا مرکزی دروازہ تھا، لکڑی کا خوبصورت دروازہ جسے ہمارے نکلتے ہی بند کر دیا گیا۔ کوئی زائرین دروازے کے آگے دیوار سے لگے دعائیں مانگ رہے تھے۔ احمد نے کہا آنٹی اس طرف آئیں۔ ہم دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ چند قدم چلے تو قد آدم دیوار کے دوسری طرف جھانک کر اشارہ کیا کہ یہ دیکھیں، یہ کبھی ابن زیاد کا محل تھا جس کا اب نام و نشان باقی نہیں رہا، اور یہ زمین مسلسل دھنستی چلی جا رہی ہے۔ ہم سب نے دیکھا کہ وہاں کی زمین باقی زمین کی نسبت بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ دنیا میں ہی اپنے عاشقوں کا بلند مقام، قدر و منزلت اور ظالموں کا عبرتناک انجام دکھا دیتا ہے کہ لو دیکھو کس راستے پر چلنا ہے۔ دیوار کے ساتھ ساتھ ہم چلتے چلے گئے تو ایک چھوٹے سے گیٹ کے پاس پہنچ کر احمد نے بتایا کہ امیر المومنین اسی راستے سے مسجد کوفہ نماز کے لیے جایا کرتے تھے۔ مسجد کوفہ کا ایک دروازہ اس طرف کھلتا ہے۔ دیوار کے ساتھ کھجوروں سے لدے ہوئے درخت تھے، پگڈنڈی جتنا راستہ، اور زمین تو صحیح تھی، جبکہ چند قدم آگے چل کر محل کی زمین بہت نیچے بیٹھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یہ اہل بیت کی حقانیت اور یزید کی ملونیت کی روشن دلیل تھی۔ یوں تو انگنت شعراء نے بلا تخصیص مذہب اہل بیت کی شان میں اشعار کہے ہیں۔ علامہ اقبال نے اہل بیت سے جس محبت کا اظہار کیا ہے وہ ایسا شاندار ہے کہ بہت سے اشعار ضرب المثل کی صورت اختیار کر گئے۔ خاتون جنت زہرہ بطول کی شان میں یہ نظم میری بہت پسندیدہ ہے۔ مدت جناب فاطمہ زہرہ بزبان علامہ محمد اقبال۔ اب لکھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ کا درجہ بی بی مریم کے ساتھ موازنہ کریں۔ مریم از یک نسبت ایزا عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانوئی آتاج دار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادران مرکز پرکار عشق، مادران کاروان سالار عشق، مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادران را اسوہ کامل بطول، رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمان جناب مصطفیٰ است، ورنہ گر تر بنش گردیدے سجدبا خاکے اور پوشیدہ۔ اب اس کا ترجمہ ہے کہ حضرت مریم کی ایک نسبت کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں، بی بی فاطمہ کی 3 نسبتیں ہیں۔ نور چشمے رحمت للعالمین جو اولین و آخرین کے امام ہیں، زوجہ محترمہ مشکل کشا شیر خدا ہیں، عشق کی پرکار کا مرکز امام حسین ہے اور عشق کے پرکار کی مرکز کی ماں ہیں۔ اب کہتے ہیں اگر شریعت کی زنجیر نہ ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا پاس نہ ہوتا تو آپ کی قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا اور قبر کا طواف کرتا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آج کے دن کے حوالے سے میرا خیال ہے علامہ اقبال نے بہت خوبصورتی سے اہل بیت کی شان میں اشعار کہیں۔ بے شک بہت۔ یہ تو اور یہ مجھے ان کی یہ اشعار جو فارسی زبان میں ہے مجھے بہت پسند ہیں، اور دیکھیں کتنی خوبصورتی سے انہیں بات کی ہے کہ آپ کی ساری نسبتیں بہت اعلیٰ و عرفاں ہیں۔ اور ایک اور آج کل کے ہیں سرفراز شاہ، جنہیں موجودہ دور کا ولی کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں میں تو فاطمہ کا نام بھی نہیں لیتا، بی بی کہتا ہوں، بی بی۔ یہ اتنا بلند نام ہے، اتنی بلند ہستی ہے، اور آپ سوچیں کہ ہمارے پیارے نبی کی کیسی پیاری بیٹی ہیں کہ جب وہ آتی ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بے اب شک آج کل کے صحیح۔ دور میں بھی کوئی باپ، بے شک ہم بہت کہتے ہیں بیٹیوں کو، لیکن اتنی بیٹی کی تعظیم، اتنا پیار، اتنی عزت شاید ہی کوئی اور ایسی مثال جو ہے وہ پیش کر سکے۔ جزاک اللہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا، اور اللہ قبول فرمائے، آپ کو بھی جزائے خیر دے، اور عقیدت آمین بھرے یہ جملے ہمارے صدقہ جاریہ بنے۔ تو میں آمین۔ اپنی ایک حمد نعت اور مناجات یہ پیش کرتی ہوں۔ جی جی اجازت ہے روبینہ؟ ہاں جی، ادا کریں۔ جی، آپ کی کرتی ہیں جی، اجازت کے ساتھ پیش جی، نصیب صاحبہ کیا پیش کر؟ ہم حمد پیش۔ نعت مناجات۔ نجف، کوفہ، کربلا، باب علم اور آل رسول کے در پر، آنسو، عقیدت، محبت اور عالم سرشاری، دجلہ، فرات اور بغداد کے اساطیری مقام، جنید بغدادی، بیلول دانا، امام ابو حنیفہ، امام اور شیخ عبد القادر جیلانی، کیسے کیسے اللہ کے برگزیدہ پیارے لوگ، اور اس بندی ناچیز کی حاضری، اپنی قسمت پر نازاں و فراں، دل تشکر سے لبریز، رب سے سرگوشیاں، مناجات، دعائیں، بصرہ اور حسن بصری کی زیارت گاہ، دین و دنیا کی نعمتیں اور کلمہ شکر، پھر دبئی، سمندر اور سیر و تفریح، اور پھر ان تمام مقامات اور احساسات کو لفظوں کا پیران دینا، اور نئی مسرتوں سے ہمکنار ہونا، رات دن بیٹھ کر لکھنا، اور ایک بار پھر انہی جگہوں کی حاضری کا حص اٹھانا، دوبارہ ان لمحات کو جینا، کیسے کیف آگی، سفر نامہ مکمل کر کے پاکستان لوٹنا، اور لوٹتے ہی بیمار پڑ جانا، مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی کے مزداق، بیماری کا شدید ہو جانا اور شدید ہوتے چلے جانا، اپریشن، تکلیف اور غم کی کٹا، تکلیف کی ان سیاہ گھٹاؤں میں ایک تیرے رخ روشن کا اجیارہ، تیرے کلام، تیری رحمت، تیرے حبیب کا سہارا، کہ انہی کی طاقت نے سنبھالے رکھا، اور میں پے در پے 3 آپریشنز کے مشکل ترین مراحل سے گزر گئی۔ یہ روشنی، یہ طاقت، یہ سہارا نہ ہوتا تو میں تو مر جاتی۔ میرے سونے رب، ہر مشکل گھڑی میں صرف تیرا سہارا، صرف تجھے پکارا، اور تیرے کلام اور حبیب کے وسیلے سے مناجاتیں کی، میرے پیارے رسول رؤوف الرحیم، کہ جنہوں نے تیرا پتہ دیا، لا شریک ہونے کا پیغام دیا، قرآن کی عملی تصویر دی، امید کے چراغ روشن کیے، صبر و شکر کا مفہوم سکھایا، بیماری میں درجات کی بلندی کی نوید سنائی۔ یا اللہ، صد شکر کہ مجھے امتی بنایا، مجھے درود و سلام کی نعمت بخشی، مشکل ترین لمحوں میں جب کوئی میرے پاس نہ تھا تو صرف تیری یاد، آیات ربانی، درود و سلام نے دل ناتواں کو تھامے رکھا۔ اے میرے سونے و مہربان رب، مجھے ہمیشہ اپنے در پر
جھکائے رکھنا، اپنے محبوب کی چادر رحمت و شفاعت میں ڈھانپے رکھنا، اس دنیا سے اس دنیا تک اپنے نور سے منور رکھنا، مجھ پر اپنا فضل و کرم رکھنا، اے میرے کریم رب، اے میرے پیارے رسول، رب ابن لی عندک بیت فی الجنہ، میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے، آمین ثم آمین. آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ آپ کا. میں اور پڑھ رہی تھی میرا دل بھر کچھ گیا نہیں. پھر۔ ہاں، حضرت ہاں بی بی پاک سیدہ فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ مجھے اس کائنات میں 3 چیزیں بہت پسند ہیں: قرآن پاک کی تلاوت، اپنے بابا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی زیارت، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا. اس اس حدیث کے ساتھ میں دعوت دیتی ہوں محترمہ قدسی صاحبہ کو کہ وہ بھی اپنا حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام کو ہدیہ تبریک پیش کریں اور اپنی حمد و نعت بھی. کہتا ہے کلامی ماں روبینہ اور جی قدسیہ جی بہن، میری نثری نظمیں ہوتی ہیں، کچھ پسند آتی ہیں نہیں کچھ سے۔ جی یہ جی بہت اچھی الفاظ ہوتی ہیں. تو زبردست ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ تو پھر نثر ہوئی نا نثری جی نظم. کیا کہہ رہی ہے؟ میں آج یہ آواز کہہ بہت رہی ہوں، میں نے کہا ماشاء اللہ اس کا مفہوم تو زبردست ہوتا ہے، الفاظ زبردست ہوتے ہیں، لیکن نثری نظم ہوئی نا، نثر ہوئی. جی جی، نثری جیسے نظم تو آج کل کی شاعری کا حصہ ہے۔ نثری نظم میں جی تو وہ بالکل. مانتے ہی نہیں، تو بڑے شعراء ہیں. ایک ہوتی ہے نا آزاد نظم، اس میں پھر بھی کہیں کہیں بہر ہوتی ہے، کہیں وزن ہوتا ہے، لیکن نثری نظم تو بس نثر ہی ہوتی ہے سمجھو. ہمیں تو پتہ نہیں، نثری نظم میں نے کبھی لکھی نہیں، آزاد نظم لکھی. اور بتا، اسی لیے تو پوچھ رہی ہوں کہ میری نثری نظمیں کیسی لگی۔ میں نے تو کہا مفہوم کے لحاظ سے ماشاءاللہ بہت زبردست ہوتی ہیں، الفاظ بہت اچھے ہوتے ہیں. بس اپنے جذبات کا اظہار جب بہت زیادہ اس طرح کے جذبات ہوں میں تب لکھتی ہوں، تو جی بس آپ اللہ اپنا پیش دیکھیں کر. مینا صاحب عبدالعزیز خالد نے جو کیا تشریح کنول صاحب کی کتاب میں تھی نعت کی تعریف، تو بڑا میرا دل خوش ہو گیا کہ جو چیز بھی آپ کی تعریف میں لکھی جائے، چاہے وہ نظم ہو یا نثر، وہ نعت ہے. تو پھر میں نے دل میں دعا کی کہ جو میں نے اہل بیت کی مدح میں لکھا ہے، جو اس طرح جو چیزیں، یا اللہ تو نے نعت کے زمرے میں ہی قبول کر لے. آمین. تو حوصلہ ہو گیا. جی جی بسم اللہ محترمہ الرحمن الرحیم. جی 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 اللہم ارشاد۔ صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد. جناب فاطمہ زہرا کی مقدس جو ہے ان کے اوپر درود ہمیں بھیجنا ضروری ہوتا ہے. یہ آج آواز کیوں شہزادی آہستہ ہے؟ آواز آہستہ آ آواز، رہی ہے، نہیں آواز نہیں، کا آواز کوئی ایشو؟ صحیح آ رہی ہے. آواز، میری آواز آہستہ ہے؟ اچھا میں نہیں دیکھتی ہوں. نہیں تھوڑی آ سی رہی ہے، آہستہ صحیح لگ آ رہی رہی ہے، صحیح آ رہی ہے. میری آواز آہستہ ہے؟ اب صحیح ہوئی ہے، اب صحیح ہوئی. گرم ہو گیا ہے. اوہو ہو. اچھا جی، شہزادی عالم سیدۃ النساء العالمین جو پروردہ دامان نبوت اور فیضان قدرت سے آراستہ ہیں، تہذیب الہی کے زیورات سے مزین و مرصع، رسالت پناہی کے جواہرات سے معمور، انوار ظاہری اور باطنی سے بھرپور ہیں، تو ان کے محاسن اخلاق اور مکارم آداب اور محامد اوصاف کا کیا بیان ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر کیا خصوصیات تھی. تو میں تو یہ نظم لکھی ہیں. خوف خدا، پاکیزگی، تقوی رہا ان کا شعار. خوف خدا، پاکیزگی، تقوی رہا ان کا شعار. بڑھ گیا انہی کے دم سے ہر عبادت کا وقار. بڑھ گیا انہی کے دم سے ہر عبادت کا وقار. اور ذکر و فکر و عطا
ذکر و فکر و طاعت و تسبیح میں ایسا نیاز، ذکر و فکر و طاعت و تسبیح میں ایسا نیاز کہ عبادت آپ خود کرتی تھی اس خاتون پہ ناز، کہ عبادت آپ کرتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ خضوع و وہ خشوع و وہ تر و شوق خیز، وہ خضوع و وہ خشوع و وہ تضرع شوق خیز، ایسی طاعت بندگی پر تھے ملائک سجدہ ریز، ایسی سبحان طاعت اللہ. بندگی پر تھے ملائک سجدہ ریز. اور چہرہ اقدس سے ساتے تھی شعائیں نور کی، چہرہ اقدس سے ساتے تھی شعائیں نور کی، مان تھی ایسی تجلی سے تجلی طور کی. اور جی فاطمہ مرضیہ زہرا طاہرہ تھی اور بطول، فاطمہ مرضیہ زہرا طاہرہ تھی اور بطول، خوبیاں ساری قدر کی تھی جو بذات الرسول. اور یہ ایک ربائی ہے کہ روشن جبی پہ زہد و عبادت کے نشاں تھے، روشن جبی پہ زہد و عبادت کے نشاں تھے، چکی کے نشان دست مبارک پہ آیا تھے. اور کیا سبحان کیا اللہ. بیان کروں، کیا کیا بیان کروں نبی زادی کے فضائل، اوصاف حمیدہ ہما موجود وہاں تھے، اوصاف حمیدہ ہما موجود وہاں تھے. اور اگلا وہ ہے ایک قطعہ سا ہے، سادگی جود و سخا علم و عمل میں بے مثال، سادگی جود و سخا علم و عمل میں بے مثال، انبیاء تعظیم کو اٹھتے تھے پایا وہ کمال، انبیاء تعظیم کو اٹھتے تھے پایا وہ کمال. اور غیر مذہب جین مت بھی سورگ کی رانی کہیں، غیر مذہب جین مت بھی سورگ کی رانی کہیں، اور انہیں اپنے دھرم کی پتہ کی راکھی کہیں. اور دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ ان کے کتنے زیادہ معجزات ہیں، اور کمالات اور معجزات کا تو ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. ہم اکثر معجزے جناب سیدہ سنتے سناتے رہتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی یہ تجربہ ہوگا، آپ لوگ بھی جناب سیدہ کا معجزہ سنتے ہوں گے. تو یہ ایک معجزہ تھا کہ ایک دلہن تھی، وہ بے ہوش ہو گئی، لیکن جس وقت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تشریف لے گئی تو وہ اللہ کے حکم سے اٹھ کے بیٹھ گئی. تو شرمسار تھی شعا پرتوے جمال سے، شرمسار تھی شعا پرتوے جمال سے، حوریں بھی حیرت کنا لباس بے مثال سے. اور خانہ عروس کو بخشا سیدہ نے شرف، خانہ عروس کو بخشا سیدہ نے شرف، ہو گئے مسلم تمام زہرا کے کمال سے. وہاں جو دوسرے لوگ عیسائی سبحان وغیرہ اللہ. بیٹھے تھے وہ بھی ان کے اس معجزے کو دیکھ کر جو کہ دلہن جو تھی وہ بیٹھ گئی، ٹھیک ہو گئی، تو سارے جو وہاں لوگ تھے سب مسلمان ہو گئے. اور صبر و قناعت اور کمال و استغنا کی لازوال دولت آپ کے حصے میں آئی ہے. مستغنی ایسی کہ بخش دیا اپنا گلو بند، سائل وہ لے کے چل دیا مسرور و خورسن، سلمان فارسی کو ردا اپنی سونپ دی، مسلم ہوا یہودی انہیں دیکھ درد مند. اور جی بس یہ آخری چند اشعار ہیں کہ بزت ختم رسول کا ذکر جس محفل میں ہے، بزت ختم رسول کا ذکر جس محفل میں ہے، اس میں شرکت کی تمنا قدسیوں کے دل میں ہے، اس میں شرکت کی تمنا قدسیوں کے دل میں ہے. اور مرکز عصمت ہے جس کی ذات اس کا تذکرہ،
باادب ہو کر سنے ہر فرد جو محفل میں ہے، اور ان کے دروازے پہ جا کر پیش کرنا چاہیے. میں سمجھ گئی کہ جو ہے فرحت عابد آئی ہوں گی. ان کے ان کے دروازے پہ بڑی اچھی بات ہے، آپ کو خوشبو آ گئی ہے. پیش کرنا چاہیے وہ قصیدہ جس کا چرچا آج ہر محفل میں ہے. سبحان اور اللہ. وجہ بقائے نسل نبوت ہے فاطمہ علیہ السلام اللہ علیہ. وجہ بقائے نسل نبوت ہے فاطمہ، سب سے عظیم جو ہے وہ نعمت ہے فاطمہ. اے ناشناس سورہ کوثر کو پڑھ کے دیکھ، اللہ کے رسول کی عزت ہے فاطمہ. جی اللہ علیہ بے محمد شک. علیہ محمد. جی بہت شکریہ. جزاک اللہ اور خیر. آج بھی آپ لیٹ ہیں. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ آپ کا. محترمہ قدسی قدسی صاحبہ ہماری بہت خوبصورت شاعرہ ہیں اور بہت سینئر ہیں. تو محترمہ فرحت عابد صاحبہ آپ کو خوش آمدید. اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور منزہ یاسمین صاحبہ آپ کو بھی خوش آمدید. بات ویلکم. کہہ السلام رہی تھی علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم فرحت السلام. جی فرحت عابد صاحبہ، آپ سے جی میں کل بھی ایک بات کرنا چاہ رہی تھی، مگر آپ میرا خیال ہے چلی گئی، بات نہیں ہو سکی. میں بار بار میں نے آپ کو آواز دی مگر میرا خیال ہے کہ آپ نہیں تھی شاید. وہ میں یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ نے کل کیا کہا کہ میں کہاں سے آئی ہوں؟ جلوس سے. میری میں آواز نہیں آ رہی؟ مجلس میں گئی ہوئی تھی. نہیں تو بات نہیں. کل خاموش جلوس تھا نا، وہی تھا نا جی جی. جو خاموش. اس کے بعد وہ لیکن امام حسین نو کل تھی، کل جو گزرے نا 9 ربیع الاول کل تھی. یہاں جہاں یہ پاکستان میں آج ہے. پاکستان سے باہر پاکستان جتنی میں آج ہے کنٹریز 9 ہیں. ربیع الاول. جی پاکستان میں آج ہے 9 ربیع الاول. تو لیکن ہم لوگوں نے تو سب کو دے دی تھی کل ہی سب کو. اچھا عید شجاع کی اور پاکستان عید میں آج زہرا ہے. کی کل ہی مبارکبادیاں جی دے جی دی جی تھی. آج عید لیکن جب زہرا، یہ عید عیسیٰ، میں نے کہا انہوں نے امام زمان علیہ چلو السلام کی تاسپوسی سب کو مبارک ہو. جی آپ کو بہت خیر مبارک، آپ کو بھی بہت مبارک ہو. جی تو جی جی تخلیقات انٹرنیشنل کے 7 سٹار پروگرام میں آج کے جی ستاروں کو سب کو مبارک ہو. جی آج کی محفل بھی اور یہ ربیع الاول کا یہ 12 ربیع الاول کی جو عید ہے وہ بھی آپ سب کو مبارک ہو. اور آج جو ہم تقدیسی پروگرام حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کر رہے ہیں، وہ اس لحاظ سے بھی بہت قابل احترام ہے کہ وہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب اللہم سے صلی چھوٹی علی محمد. صاحبزادی ہے. بے شک. اور ان کی اولاد سے ہی ان کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کا سلسلہ چلا. جی بہت شکریہ. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عورت چاند کی طرح نہیں ہونی چاہیے جسے ہر کوئی بے نقاب دیکھے، بلکہ عورت سورج کی طرح ہونی چاہیے جسے دیکھنے سے پہلے آنکھیں جھک جائیں. تو میں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے دعوت دیتی ہوں محترمہ فرحت عابد صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور وہ اپنا ہدیہ تبریک بھی پیش کریں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور تقدیسی کلام سے بھی نوازیں. جی جی بالکل، بہت شکریہ روبینہ. اور تو جتنا بھی شکر ادا کریں اس پہ مالک کا کہ الحمدللہ ہم سب مومنین جناب سیدہ کی دعا کے سطح میں پیدا ہوئے. ہم سب ان کی دعا ہیں. جی جناب بالکل. سیدہ کی امام حسین کی ولادت کے موقع پہ جب رسول خدا نے ان کو امام حسین کی شہادت کی خبر سنائی اور کہا کہ اس وقت نہ میں ہوں گا، نہ تم ہوں گی، نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوں گے، تو انہوں نے پھر کہا کہ بابا جان پھر میرے بیٹے کو روئے گا کون؟ تو انہوں نے بھی کہا کہ ایک لمحہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو تمہارے بیٹے پہ روئیں گے. تو انہوں نے جو دعا کی تو اس کا نتیجہ الحمدللہ ہم سب مومنین ہیں. تو اس کے لیے تو جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. بے شک. ہم کو مولا نے
اللہ میاں نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ ہم ان کا غم منائیں، ان کی خوشی سے ہماری خوشی منسوب ہے، ان کے غم سے ہمارے غم، ہمارے گھر میں خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم مجلس کرتے ہیں امام حسین کی، اور یقیناً ان کی مجلس سن کے، ان کے مصائب سن کے ہمیں اپنا غم بہت کم لگتا ہے، اور ان کا غم ہمارے غم کے لیے مرہم کا کام کرتا ہے۔ بے شک۔ تو جناب سیدہ کی منقبت میں پیش کروں گی آپ سب کی اجازت سے، صاحب صدر کی اجازت سے۔ اس کا مطلب ہے: میرے دل میں ہے الفت فاطمہ کی، سبحان میرے اللہ۔ دل میں ہے الفت فاطمہ کی، میں یوں کرتی ہوں مدحت فاطمہ کی، سبحان میں یوں اللہ۔ کرتی ہوں مدحت فاطمہ کی، اور نبوت کی ہوئی تکمیل اس دن، نبوت کی ہوئی تکمیل اس دن ہوئی جس دن ولادت فاطمہ کی، ہوئی جس سبحان دن اللہ۔ ولادت فاطمہ کی۔ مبارک آپ کو بی بی خدیجہ، مبارک آپ کو بی بی خدیجہ، فلک سے آئی آیت فاطمہ کی، فلک سے آئی آیت فاطمہ کی، سبحان اللہ۔ سبحان جنا اللہ۔ سے مریم و حوا چلی ہیں، جنا سے مریم و حوا چلی ہیں، انہیں کرنا ہے خدمت فاطمہ کی، انہیں کرنا ہے خدمت فاطمہ کی۔ اتر آئی فلک سے حل عطابی، اتر آئی فلک سے حل عطابی، ملی اس کو ضیافت فاطمہ کی، ملی اس کو ضیافت فاطمہ کی۔ ہے مولا مرتضیٰ کوثر کے مالک، ہے مولا مرتضیٰ کوثر کے مالک، تو ہے لاریب جنت فاطمہ کی، تو ہے لاریب جنت فاطمہ کی۔ ہے دی پر چادر زہرا کا سایہ، ہے دی پر، ہے دی پر چادر زہرا کا سایہ، ملی اس کو حفاظت فاطمہ کی، ملی اس کو حفاظت فاطمہ کی۔ تمہاری بھی مصیبت ختم ہوگی، تمہاری بھی مصیبت ختم ہوگی، پڑھو تم بھی زیارت فاطمہ کی، سبحان پڑھو اللہ۔ تم بھی زیارت فاطمہ کی۔ فلک پر ہے جو یہ لوح مبارک، فلک پر ہے جو یہ لوح مبارک، ہے اس پر سب کتابت فاطمہ کی، ہے اس پر سب کتابت فاطمہ کی۔ اور درودوں کی تھی بارش آسماں سے، درودوں کی تھی بارش آسماں سے، علی کے گھر کی رخصت فاطمہ کی، علی کے گھر کی رخصت فاطمہ کی۔ علی سے ہو گئی زہرا کی شادی، علی سے ہو گئی زہرا کی شادی، چلی نسل سیادت فاطمہ کی، چلی نسل سیادت فاطمہ کی۔ علی سے پوچھئے زینب کا رتبہ، علی سے پوچھئے زینب کا رتبہ، کہیں گے ہے شباہت فاطمہ کی، کہیں گے ہے شباہت فاطمہ کی۔ خدا را تو ہمیں توفیق دینا، الہی آمین۔ خدا را تو ہمیں توفیق دینا، کریں ہم بھی اطاعت فاطمہ کی، کریں ہم بھی اطاعت فاطمہ کی۔ میرے ماں باپ نے مجھ کو سکھایا، میرے ماں باپ نے مجھ کو سکھایت، میرے ماں باپ نے مجھ کو سکھایا، عزاداری ہے خدمت فاطمہ کی، عزاداری ہے خدمت فاطمہ کی۔ خدا را مغفرت ان کی تو کرنا، خدا را مغفرت ان کی تو کرنا، جو رکھتے تھے محبت فاطمہ کی، جو رکھتے تھے محبت فاطمہ کی۔ یہ مقطع آپ سب کی طرف سے پڑھ رہی ہوں۔ لحد میں زندگی فرحت نے پائی، لحد میں زندگی فرحت نے پائی، ہوئی
उसको ज़ियारत फातिमा की। इलाही आमीन। हुई उसको ज़ियारत फातिमा की, मेरे दिल में है उल्फत फातिमा की, मैं यूं करती हूँ मिन्नत फातिमा की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद। जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हदिया तबरीक पेश कर रही थी हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मोहतरमा फ़रत आबिद साहिबा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत अल्फाज आपने तोहफे में दिए हैं। तो अब सब मौला ने अता किए हैं, मेरा जी इसमें कोई बेशक भी कमाल नहीं है, सिर्फ बेशक मौला ने अता किए और मैंने लिख दिए। बेशक ऐसे ही है, बेशक खुदा ही अता करने वाला है, हर चीज़ को बिल्कुल नवाजता है। बिल्कुल। तो अब आगे मैं दावत देती हूँ मोहतरमा मुनज़्ज़ा यास्मीन साहिबा को कि वो आए हों और वो भी आज के दिन के हवाले से हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हदिया तबरीक पेश करें और तक़दीसी कलाम भी अपना तक़दीसी कलाम से भी नवाजें हमें। रूबीना, इसमें जो वो था, जो ये प्रोग्राम का जो लगा हुआ था पैनल, तो जी उसमें मिली कलाम का भी लिखा हुआ था कि मिली कलाम भी अगर पढ़ सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मुनज़्ज़र आप पढ़ना साहिबा चाहती कहाँ हैं? है? आप पढ़ना चाहती हैं? जी मैं चले मैं फिर दोबारा बुलाती हूँ। मैं पहले अरे मुनज़्ज़ा यास्मीन साहिबा से, रूबीना, मैंने उसके तो बाद मैं पढ़ा। मैंने मैं तो दोबारा तकलीफ बुलाती हूँ। पहले मैं मुनज़्ज़ा आपी से सुन लो। मैं तो पहले बैठा ही वो नहीं अपने जा रहा, मुझे यहाँ 12 बज रहे हैं, मुझसे चले तो नहीं इनको बैठा जा दावत रहा। दे, रुबीना जी जी इनको अच्छा, बुला। चले मुनज़्ज़र साहिबा मोहतरमा कैसी जी, हैं आप? मुनज़्ज़र से पूछ रही हूँ मैं चले आप कि आपका आप आप क्या? अपना हाँ, आप पढ़ ले मिली पढ़ ले। कलाम सुना दे, मिली नगमा सुना दे, मिली जो भी आपने लिखा हुआ है नज़म से। मोहतरमा कुदसी साहिबा जी। नहीं, मैं मुनज़्ज़र साहिबा से पूछ रही हूँ, बड़े दिनों बाद देखा, आपका क्या हाल है, कैसी हैं आप? तो हम उन्हीं को तो बुला रही थी कि आप आके अपना सुनाएं। और मैं आपको तवज्जो से सुन रही थी, आप कह रही थी ना कि टाइम ज्यादा हो गया आपकी तरफ, तो मैं रुबीना साहबा से कह रही थी कि आपको मदऊ कर लें। हाँ, नहीं मैं तो बस बहुत शुक्रिया, बस ठीक है। बस अब आप फरमाइए जो भी जी चले सही मुनज़्ज़ा बेशक की यास्मीन इजाजत साहिबा से। जी। डरता हूँ मैं लिखते हुए जहरा पाक का नाम, खताकार मेरे हाथ ये इस्म बेखता, दिले मुस्तफा दा चैन ते करार फातिमा, मौला हम्म अली ते करदा संगार फातिमा, हम्म बेटे वाह शहीद बाब नबी शोहर वली आप तैयबा, वाह हम्म बेटे शहीद सुभान अल्लाह, बाब नबी शोहर वली आप तैयबा, जन्नत दी हुक्मरान ते सलार फातिमा, वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह। फातिमा जद भी आवे नबी उठ खड़ा हो जावे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु इसनु अलैहि वसल्लम। ताकीम आखा कि मैं प्यार फातिमा। तो आप एक और शेर है मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा चैन ते करार फातिमा, मौला अली दे करदा संगार फातिमा। तो ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत फातिमा तो ज़हरा जो खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बेटी हैं, ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक इनको बहुत मोहब्बत मिली, बहुत इनको कुर्ब मिला। तो आखिरी आयाम में भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत फातिमा ज़हरा को बुलाया था, तो आपके कान में उन्होंने कोई बात कही, तो पहले वो हंस दी, फिर कुछ कहा तो वो रो दी। तो आपने पहले तो उन्होंने फरमाया कि अपनी वसाल का फरमाया तो वो रोने लग गई, और दूसरी खुशखबरी ये दी कि आप जन्नत की ख़वातीन की सरदार होंगी और जल्द मेरे से मिलेंगी। तो रवायत में आता है कि आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ दिनों के बाद, वसाल के कुछ दिनों के बाद ही आपका वसाल हो गया था। जी। तो आप को माशाल्लाह जो मकाम हासिल है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब आप मिलने आती थी तो आप खड़े हो जाते थे ताज़ीम में, और आपने लिए चादर, इनके लिए चादर बिछाते थे।
جی اور اس پر یہ تشریف رکھتی تھی۔ بے شک ایسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال پر حضرت فاطمہ سے فرمایا، بیٹی کیا تم خوش نہیں کہ تم امت اسلام اور تمام عالم خواتین کی سردار ہو؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال نے اذان دینی بند کر دی تھی۔ ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا نے انہیں پیغام بھیجا کہ میری خواہش ہے کہ ایک مرتبہ آپ بابا جان کے موذن کی آواز میں سننا چاہتی ہوں۔ تو حضرت بلال نے حضرت فاطمہ الزہرا کے حکم پر اذان دینی شروع کی۔ اللہ کو اکبر کہا، حضرت فاطمہ رونے لگیں، اور جب حضرت بلال نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کسی نے آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلی خاتون جن کی میت تابوت میں اٹھی وہ حضرت فاطمہ الزہرا تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا پردے اور حجاب کو کس قدر اہمیت دیتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق آپ اپنے پیارے بابا کے وصال کے بعد محض 75 دن یا 95 دن کے بعد وصال فرما گئی تھیں۔ تمام مفسرین، محققین اور مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ جس قدر خاتون جنت کی شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان کی گئی، کوئی دوسری ہستی اس کے مثل نہیں۔ حضرت خدیجہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی والدہ کی مغفرت کی دعا کرانے کی خواہش لے کر حاضر ہوئی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا، اللہ تمہاری اور تمہاری والدہ کی مغفرت کرے۔ ایک ایسا فرشتہ جو آج کی رات پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا، آج اس نے اپنے پروردگار سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام حاضر کرنے پر حاضر ہوا، اور یہ خوشخبری دی کہ فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار اور حضرت حسن حضرت حسین علیہ السلام ان جوانوں کے سردار ہوں گے۔ رسول خدا حضرت فاطمہ الزہرا سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ حضرت مسعود بن محرمی سے روایت ہے کہ نبی کرم نے فرمایا کہ بے شک فاطمہ میری شاخ ثمر ہے، جس چیز سے اسے خوشی ہوتی ہے اس چیز سے مجھے بھی خوشی ملتی ہے، جس چیز سے اسے تکلیف پہنچتی ہے اس چیز سے مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا حضور پاک کی ہو تصویر تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، میں نے عادت، چال چلن اور خصلتوں میں، اٹھنے بیٹھنے میں حضرت فاطمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت فاطمہ آتی تو آپ کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ تو ان کی حضرت فاطمہ الزہرا کے تو کو بہت سے لقاب سے بھی نوازا گیا۔ ماشاءاللہ ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محبت نصیب ہوئی۔ اللہ کرے کہ ماشاء اللہ۔ ہم خواتین کو حضرت فاطمہ الزہرا کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آمین آپ پر ثابت قدم رکھے۔ بہت آمین۔ شکریہ۔ السلام۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اپنا کلام بھی پیش کریں گی، حدیثی کلام یا ملی کلام اپنا پیش کریں گی؟ وہ اب مجھے نکالنے میں دیر لگے گی کیونکہ وہ موبائل پہ ہی لکھا ہوا ہے اور موبائل پہ ہی میرا کلام ہے، تو آپ اگر کسی اور نے پڑھنا تو پڑھ لیجیے، اتنی دیر میں اپنا کلام نکال لیتی ہوں۔ جی چلے، میں دعوت دیتی ہوں محترمہ فرحت عابد صاحبہ کو کہ وہ ملی کلام پیش کریں۔ جی جی، جشن آزادی سب کو مبارک، خیر مبارک۔ جشن آزادی سب کو مبارک، جو محمد علی نے دلائی، جو محمد علی نے دلائی، منسلک ہے یہ قرآن سے ایسے، منسلک ہے یہ قرآن سے ایسے، ماہ رمضان میں ہم نے پائی، ماہ رمضان میں ہم نے پائی، اور نعرہ حیدر کا فوجی لگائیں، غیر ممکن ہے فتح نہ پائیں، پڑھ کے نادے علی مصطفیٰ نے، پڑھ کے نادے علی مصطفیٰ نے،
जंग खैबर में थी फतह पाई, जंग खैबर में थी फतह पाई। है जो परचम हमारे वतन का, है जो परचम हमारे वतन का, इसमें है रंग मौला हसन का। अक्सरियत जो करता है जाहिर, अक्सरियत जो करता है जाहिर, अक़लियत से है करता भलाई, अक़लियत से है करता भलाई। ताअबद ये रहेगा सलामत इंशाअल्लाह, ताअबद इंशाल्लाह। ये रहेगा सलामत। 14 तारों से है इसकी निस्बत, 14 तारों से है इसकी निस्बत। याद आती है एक बावफा की, याद आती है एक बावफा की, जब भी होती है परचम कुशाई, जब भी होती है परचम कुशाई। था जो फरमाने कायदे आज़म, कारबंद उस पे रहना है हरदम। काम से दिल न हरगिज़ चुराएं, काम से दिल न हरगिज़ चुराएं। होगी खुशहाली तक फिर रसाई, होगी खुशहाली तक फिर रसाई। और थी जो मोहतरमा कायद की ख्वाहर, थी जो मोहतरमा कायद की ख्वाहर, वो भी थी दिल से मद्दाहे सरवर, वो भी थी दिल से मद्दाहे सरवर। गर तमस्सुक रखें उनके दर से, गर तमस्सुक रखें उनके दर से, इनके जनाब सरवर के दर से, गर तमस्सुक रखें उनके दर से। होगी लारैब मुश्किल कुशाई, होगी लारैब मुश्किल कुशाई। आज खुद से करें सब ये वादा, आज खुद से करें सब ये वादा। मुल्क आज़ाद है ये जो अपना, मुल्क आज़ाद है ये जो अपना। इसकी हुर्मत बढ़ानी है हमको, इसकी हुर्मत बढ़ानी है हमको। अपने अतराफ करके सफाई, अपने अतराफ करके सफाई। मक्ता है दिल से फरहत ये करती दुआ है, दिल से फरहत ये करती दुआ है। तफरीके से हमें रब बचाए, तफरीके से हमें रब बचाए। ख्वाब आमीन। ताबीर में जल्द बदले, ख्वाब ताबीर में जल्द बदले। बन के शहरी रहें भाई भाई, बन के शहरी आमीन। रहें भाई भाई। इलाही आमीन। जश्न आज़ादी सबको मुबारक जो मोहम्मद अली ने दिलाई। बहुत बेशक शुक्रिया बहुत सबका बहुत बहुत खूबसूरत मिली जज्बे का इजहार कर रही थी मोहतरमा फरहत आबिद साहिबा। बहुत शुक्रिया आपका, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अल्फाज आपके। तो मैं दरख्वास्त गुजार हूँ मुनज़्ज़ा यास्मीन साहिबा से कि वो अपना कलाम पेश करें। से कमाल है रुबीना जी, जब भी जी पढ़ने बैठो ना तो वो कलाम नहीं मिलता। अभी नहीं पढ़ूंगी ना तो वो कलाम सामने आ जाएगा। ऐसे ही अब होता है। जो कलाम सामने आया वो मैं आपकी नजर करती हूँ, है ये भी मिली। तो आप सबकी इजाजत से एक मिली कलाम है वो मैं पेश करती हूँ। जी उलझी कहानियों ना फसानों की फिक्र कर, हम्म उलझी कहानियों ना अफसानों की फिक्र कर, दुनिया को छोड़ अगले जहानों की फिक्र कर, वाह दुनिया को छोड़ अगले जहानों की फिक्र कर। ये जो गर्ज का एक तल्लक है भूल जा, हम्म ये जो एक गर्ज का तल्लक है भूल जा, रिश्ते नए हैं पर तू पुरानों की फिक्र कर, वाह रिश्ते नए हैं पर तू पुरानों की फिक्र कर। थोड़े से रात दिन तुझे क्या दे के जाएंगे, हम्म थोड़े से रात दिन तुझे क्या दे के जाएंगे, तो अपने आने वाले जमानों की फिक्र कर, वाह तो अपने आने वाले जमानों की फिक्र कर। ये सोच असलहा तेरा बेकार क्यों हुआ, हम्म ये सोच तेरा असलहा बेकार क्यों हुआ, अपने लिखे हुए तू तरानों की फिक्र कर, वाह अपने लिखे हुए तू तरानों की फिक्र कर। कौम वतन का बोझ बहुत तुझ पे आ गया,
قوم وطن کا بوجھ بہت تجھ پہ آ گیا، جھکتے ہی جا رہے ہیں تو شانوں کی فکر کر، واہ جھکتے ہی جا رہے ہیں تو شانوں کی فکر کر، تجھ سے نہ چھین کے لے جائے تجھ سے چھین کے نہ دشمن لے اڑے، تجھ سے چھین کے دشمن نہ لے اڑے، تو اپنے تیر کمانوں کی فکر کر، تو واہ اپنے تیر اپنے کمانوں کی فکر کر، الجھی کہانیوں کی نہ فسانوں کی فکر کر، دنیا کو چھوڑ اگلے جہانوں کی فکر کر۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت خوبصورت، بہت خوبصورت جذبوں کا اظہار کر رہی تھی محترمہ منزہ یاسمین صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا۔ تو ہمیں جوائن کیا ہے محترمہ ڈاکٹر ممتاز صاحبہ نے، خوش آمدید آپ کو۔ شکریہ۔ جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، دعائیں آپ کی، آپ کیسی ہیں؟ شکر اللہ کا، آپ کی دعائیں ہیں۔ تو آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ اپنا ہدیہ تبریک پیش کریں اور یا اپنا کلام پیش کریں گی؟ جی میں ایک نعت پیش کر سکتی ہوں؟ ہاں جی بالکل، تقدیسی اور ملی ہے، جو بھی جی ہے آپ کے پاس۔ جی جی جی، تو ایک نعت کا نذرانہ پیش کرتی ہوں، اللہ جی بتائیں۔ عطا کریں۔ احمدی مصطفیٰ ہیں ہمارے نبی، خاتم الانبیاء ہیں ہمارے نبی، سبحان اللہ۔ احمدی مصطفیٰ ہیں ہمارے نبی، خاتم الانبیاء ہیں ہمارے نبی، ہے سعادت ہماری کہ ہے امتی، ہے سعادت ہماری کہ ہے امتی، وہ شفیع الورا ہیں ہمارے نبی، وہ شفیع الورا ہیں ہمارے نبی، سبحان اللہ۔ ظلمت جاہلیت مٹا دی سبھی، ظلمت جاہلیت مٹا دی سبھی، انور المجتبی ہیں ہمارے نبی، انور مجتبی ہیں ہمارے نبی، سبحان اللہ۔ سب کو انسانیت کا سبق ہے دیا، سب کو انسانیت کا سبق ہے دیا، سب کے خیر الورا ہیں ہمارے نبی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر الورا ہے ہمارے نبی، چاند کو شق کیا ایک اشارے سے جو، چاند کو شق کیا جو ایک اشارے سے جو، عالی بدر الدجا ہیں ہمارے نبی، عالی صلی بدر اللہ علیہ وسلم۔ الدجا ہیں ہمارے نبی، روشنی ہر طرف پھیلی اسلام کی، روشنی ہر طرف پھیلی اسلام کی، کیونکہ شمس الضحیٰ ہے ہمارے نبی، کیونکہ شمس الضحیٰ ہے ہمارے نبی، احمدی مصطفیٰ ہیں ہمارے نبی، خاتم الانبیاء ہیں ہمارے نبی، صلی صلی اللہ اللہ علیہ صلی وسلم۔ اللہ علیہ وآلہ جزاک اللہ خیر، وسلم۔ سلامت رہیں، بہت عمدہ، ماشاء بہت اللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ بہت بہترین ترنم اور بہترین نعت، ماشاءاللہ، سلامت رہیے آپ، بہت شکریہ آپ کا۔ بہت محبت اور ہے آپ، کوئی ملی کلام پیش کریں گی آپ؟ میں نے ابھی کچھ دیکھا تو نہیں اس کے بارے میں
اچھا روبینہ دی میں بھی ایک وہ نعت بولوں؟ ہاں جی بالکل بالکل. ہم، یہ میں نے پچھلے ہفتے لکھی تھی. اچھا در مصطفیٰ کی جو حاضری مل جائے، واہ در مصطفیٰ کی جو حاضری مل جائے، دونوں جہان کی بادشاہی مل جائے، کیا بات ہے، واہ دونوں جہان کی بادشاہی مل جائے. رہوں دیوانی بن کر مدینے میں، رہوں دیوانی بن کر مدینے میں، مجھے یہی پہچان مل جائے، واہ واہ واہ. واہ مجھے واہ واہ. یہی پہچان مل جائے. تو درود و سلام پڑھتی رہوں صبح و شام، درود و سلام پڑھتی رہوں صبح و شام، اس حاضری کا مجھے دعوت مل ہو، اس حاضری کا دعوت مہمانی مل جائے. میری صبح و شام واہ گزرے مکہ و مدینے میں، میری صبح و شام گزرے مکے و مدینے میں، مجھ ناچیز کو بھی وہیں جگہ کہیں مل جائے، مجھ ناچیز کو بھی کہیں جگہ مل جائے. میری قبر کی مٹی بھی مہکتی رہے حشر تلک، میری قبر کی مٹی بھی مہکتی رہے حشر تلک، مجھے خاک مدینہ میں ہمیشگی جو مل جائے، مجھے ماشاء خاک مدینہ میں ہمیشگی جو مل جائے. در مصطفیٰ کی جو حاضری مل جائے، دونوں جہان کی بادشاہی مل جائے. ماشاء اللہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، بہت شکریہ. بہت خوبصورت ہدیہ نعت محترمہ منزہ یاسمین صاحبہ پیش کر رہی تھی. تو محترمہ ڈاکٹر منزہ منور صاحبہ، آپ کوئی اور کلام پیش کرنا چاہیں گی؟ مائک آن کر لیں اپنا، مائک آن کر لیں، مائک آن کر لیں. مائک تو جی آن ہی ہے. اچھا نہیں اب ہوا ہے. اچھا. جی جی اور ایک نعت کے کچھ اشعار پیش کر دیتے ہیں. جی جی. یاد ان کی درود خوانی ہے، یاد ان کی درود خوانی ہے، نام سے ان کے شادمانی ہے، نام سے ان کے شادمانی ہے معطر فضا بھی خوشبو سے، ہے معطر فضا بھی خوشبو سے، جب صبا ان کے در سے آنی سبحان ہے، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب صبا ان کے در سے آنی ہے حبیب خدا میرے آقا، سبحان اللہ. ہے حبیب خدا میرے آقا، کون دنیا میں ان کا ثانی ہے، بے سبحان شک. اللہ. کون دنیا میں ان کا ثانی ہے، صرف محدود صرف محدود کب زمین تک ہے، صرف محدود کب زمین تک ہے، ان کی عظمت تو
سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کی عظمت تو آسمانی ہے، ہو خدا کا کرم اگر پانا، ہو خدا کا کرم اگر پانا، آپ سے لو ہمیں لگانی ہے، آپ سے لو ہمیں لگانی ہے، یاد ان کی درود پانی ہے، نام سے ان کے شادمانی ہے. صلی اللہ علیہ صلی جزاک اللہ اللہ علیہ ہے، جزاک وسلم. اللہ ماشاء ہے. اللہ، بہت بہت عمدہ. خوبصورت، وسلم. بہت شکریہ، بہت بہترین نماز. ترنم کے ساتھ. پتہ نہیں میرے نیٹ کو کیا آیا ہوا ہے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود تو ایک وہ بہت ہی خوبصورت اور قیمتی تحفہ ہوتا ہے، لیکن جب اس میں ایک خوبصورت ترنم شامل ہو جائے تو اس کا اور زیادہ حسن نکھر نکھر کے آتا ہے اور بہت کانوں کو بہت شکریہ، بھلی بہت لگتی ہے. محبتیں، بہت محبتیں روبینہ صاحبہ. بہت شکریہ آپ کا، آپ آئیں اور 7 اسٹار کو آپ نے عزت افزائی بخشی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب مہمان سب ہو چکے ہیں، جی تو پروگرام کو پھر اختتام دیتے ہیں. جی جی ہاں، جی چلیے انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. پھر ملائے، اور اسی طرح آپ ہستی مسکراتی تخلیق کار انٹرنیشنل کے 7 اسٹار میں چمکتی دمکتی آتی رہیں اور ہمیں خوشگوار احساس دلاتی رہیں کہ ہمارے پاس بہت ہی خوبصورت اور نایاب ماشاءاللہ سے چمکتے ہوئے ستارے ہیں جو آتے ہیں اور کہکشاں سے جاتے ہیں ہماری. بہت شکریہ، آپ کی محبتیں ہیں کہ آپ ہم سب کو یکجا کرتی ہیں. بہت شکریہ بہت آپ سب کے آنے کا، ہماری محفل سجانے کا. سلامت رہیے، تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. تو شکریہ. اس کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اللہ حافظ.